السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ایک اپنی ہارڈ بیتی ایک ایسا نسخہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دابو بنایا، اس آدمی کے پاس لے کر گئے، اس نے مال تیار کیا، سب کچھ کیا، تو وہ آپ کو آج ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ اچھا نسخہ ہے، شنگرف کا بنے گا مال، تو آپ نے غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، اور پھر اس کو تب بنانا جب آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ تو آخر میں اس میں جو تھوڑی سی کمی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جو ہم سے کمی رہ جاتی تھی، جو وہاں پہ لے کر گئے تھے، اس سے کمی نہیں ہوئی، اس نے مال نکالا ہمارے آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم سے وہ تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی اہل علم اس کمی کو دور کر لے تو اس سے آسان نسخہ اور کوئی ہے ہی نہیں، خرچہ بھی نہیں ہے اتنا۔ تو چلتے ہیں نسخہ کی جانب۔ کیا کیا، ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ جنت میں جگہ دے۔ ان کا آگے ایک لاہور میں حافظ نامی، حافظ اس کو بلاتے تھے، اصل نام مجھے بھی نہیں یاد۔ اس نے ایک دابو بنوایا۔ دابو کیا تھا؟ دابو تھا نیلا تھوتھا، 1 کلو لیا۔ تو اس کو نئی جو بٹھلا ہے، نئی تگاری جس کو بولتے ہیں، کڑھائی بھی بولتے ہیں، نئی لی جستی، تو اس میں اس کو کوٹ کے ڈال دیا۔ تو 1 پاؤ گڑ بھی اس میں کوٹ دیا نیلے تھوتھے میں۔ تو 1 پاؤ ترفلا وہ بھی کوٹ دیا اس میں۔ کوٹنے کے بعد اس میں 4 کلو کے لگ بھگ تقریباً اندازے سے 4-5 کلو پانی ڈال دیا۔ تو اس کو 2-3 ابالے دے کے اس کو رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ سب تمام مال جو ہے نا ترفلے کا، اس کو نکال لیا۔ نکالنے کے بعد اس کو رکھ دیا، ساری رات وہ پڑا رہا۔ صبح جب دیکھا تو پانی جو ہے تھا، نیلا پانی تھا نا، وہ اس کڑھائی کے نیچے پیندے میں تانبا سارا لگ گیا اس کا۔ تو پانی کو گرا دیا نیچے، تانبا جو ہے اس کو چپٹیاں وہ نکلی، اس کو اتار لیا، پھر اس کو خرل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر اس میں پانی ڈالا، خرل کیا، اور اس میں سے جو لوہا تھا نا وہ نکال دیا صاف کر کے۔ تو وہ تانبا اب اس کا دابو تھا۔ سب سے پہلے آگ کے پیلے زرد پتے جو تھے اس کا پانی نکالا 4 کلو، ٹھیک ہے جی۔ تو 4 کلو تذاب گندک لے کر آئے، 4 بوتل تھی، 4 پاؤنڈ کلو کا سمجھ لو۔ پہلے تذاب گندک 1 لیٹر مطلب اس کے اوپر اڑا دیا، اس تانبے کے اوپر، پھر اس کے اوپر 1 لیٹر جو آگ کا پانی ہے وہ اس کو اڑا دیا۔ جب دونوں چیزیں اڑ گئی تو پھر اس کو 5 کلو کی آگ دے دی، بند آگ۔ پھر دوبارہ عمل یہ کیا، یہ 4 عمل کیے۔ ایک دفعہ سب سے پہلے آپ نے گندک کا تذاب 1 لیٹر اڑانا ہے، ہم نے اڑایا۔ اس کے بعد آگ کا پانی اڑایا، یہ 4 عمل کیے، اور 5-5 کلو کی آگ بھی ساتھ میں دیتے گئے۔ اینڈ پہ یہ دابو ہو گیا تیار۔ آگ دینے کے بعد یہ دابو اٹھا کے لاہور لے کر چلے گئے اس آدمی کے پاس جس نے یہ بنوایا تھا۔ جب اس کے پاس گئے، وہ امام مسجد تھا، مدرسہ تھا اس کا، حافظ اس کو بولتے تھے۔ تو اس کے پاس ایک جو ہے نا فرنس ایسی تھی، ایسا لیمپ تھا جو نیچے سے آگ نکلتی اور کٹھالے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پاس تو 6-7 کٹھالیوں کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ سلنڈر لگا دیا تو سب کے سب وہ آگ نکلنے لگتی۔ تو کالی کٹھالی میں اس نے یہ دابو تھوڑا سا نیچے ڈالا۔ اس کے پاس دابو تھا پہلے بھی تھوڑا سا، اس نے وہ دابو بھی اس دابو میں مکس کر دیا۔ 4 کٹھالیاں تھی، 4 کٹھالیوں میں تھوڑا تھوڑا آدھا مطلب وہ نیچے ڈالتا گیا۔ اس کے اوپر شنگرف جو ہے وہ رکھتا گیا، رکھنے کے بعد پھر اوپر جو برابر کر دیا کٹھالے کے دابو کو، تو اس لیمپ کے اندر وہ 4 کٹھالیوں میں اس نے رکھ دی ایک ایک کر کے، اور لیمپ کو چلا دیا۔ تقریباً 15-20 منٹ لیمپ چلتا رہا، اور کٹھالیاں جو ہے نا وہ سرخ ہو گئی، دابو بھی سرخ ہو گیا۔ دابو نے چرخ نہیں کھایا لیکن سرخ ہو گیا۔ تو پھر اس نے وہ کٹھالیوں کو، لیمپ کو بند کیا اور کٹھالیوں کو اٹھا کر نیچے رکھ دیا، اور جب ٹھنڈی ہو گئی فل،
ٹھنڈی ہونے کے بعد ان کھٹالیوں کو الٹا لیا تو پھر وہاں سے شنگرف جو ہے نا کچھ اس میں اڑ گیا، کچھ مطلب بیچ میں ہی تھا۔ سارا شنگرف کو نکالنے کے بعد اس کو کوٹا، کلر کیا اور لیموں کا رس دے کر، لیمن کا، تو اس کی ایک ٹکی بنائی گئی۔ ٹکی کو خشک کیا گیا۔ پھر 2 اپلے لیے جن کا وزن تقریباً 3 پاؤ کلو کے لگ بھگ تھا۔ 2 اپلوں کا آدھے کلو کے تقریباً وہ اپلے تھے، جن کو پاتیاں بولتے ہیں۔ اس کے درمیان میں گڈھا لگایا۔ گڈھا لگانے کے بعد اس ٹکی کے اوپر 5 سونے کے ورق نیچے اوپر دیے گئے شہد لگا کر۔ تو ان پاتیوں کے درمیان میں رکھ کر اوپر گوبر لگا کر تو ان کو آگ لگائی۔ جب آگ لگائی اس میں جو گندھک مینسل جو کچھ بھی تھا وہ جل گیا، تو نیچے جو ہے نا پارا اس کا وہ روے کی شکل میں، شروں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں نیچے پڑا تھا اس کے درمیان میں۔ تو بہت احتیاط سے اس نے وہ درمیان میں اٹھایا۔ تو اٹھانے کے بعد اس نے برابر سونا ملا کے وہ رکھ دیا تو وہ کام ہو گیا۔ اس طرح کا یہ دابو تھا، لیکن جب ہم نے اس دابو کو بنایا تو اس میں شنگرف کو رکھا اور بٹھی میں اس کو سرخ کیا تو شنگرف ہمیں نہیں ملا۔ یہ خامی تھی اس میں۔ ادھر تو بن گیا، لیکن ہم نے 3-4 دفعہ بنایا، لیکن ہم سے وہ خامی کا پتہ نہیں چل سکا۔ نہ ہم ادھر گئے، وہ آدمی مر گیا جو لے کر ادھر گیا تھا، جس کا دوست تھا وہ، لیکن ہم نہیں ادھر پہنچ پائے۔ تو آپ اہل علم ہیں، سمجھدار ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے تو آپ ضرور رہنمائی فرمائیں، تو لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا یہ کیا اس میں خامی ہے۔ تو یہ خامی نکل جانی چاہیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو اس میں کیا خامی تھی؟ شنگرف ہم جب اس کو سرخ کرتے تو اس میں سے شنگرف جو ہے وہ نکل جاتا، شنگرف بیچ میں نہیں رہتا تھا۔ تو پھر ہم نے چھوڑ دیا اس کو، دابو شاید پڑا ہوگا گھر میں، تو نہیں کیا بعد میں۔ تو یہ نقصہ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے اس میں کمی کیا ہے تو وہ کمی جو ہے کمنٹس میں بتا دیں، تو لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔